تک رہی ہیں راہیں فلسطین کی، ایک بار پھر طیبہ سے فلسطین آ جا۔ آج فلسطین میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو کس طرح شہید کیا جا رہا ہے۔ اور وہ ایک بچی کی تصویر دیکھیں آپ، جو بچی اپنے ہوا گھر ہے، جو سارا گھر بمباری سے گرا دیا گیا، اور اس گھر کے سارے افراد، بچی کے والدین، بہن بھائی سارے فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، اور وہ بچی اپنے گھر کے ملبے کے اوپر بیٹھی رو رہی ہے، اور وہ اس انتظار میں ہے شاید کہ پھر محمد بن قاسم کوئی آ جائے۔ وہ بچی اس انتظار میں ہے شاید کہ پھر کوئی صلاح الدین ایوبی آ جائے، کوئی محمود غزنوی آ جائے۔ اور وہ مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصیٰ ہے، جہاں پہ اسرائیل کی فوج جوتوں سمیت اس مسجد اقصیٰ میں داخل ہو رہی ہے، اس کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اور یہ مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم نے اس مسجد کے آس پاس برکتیں، رحمتیں، عظمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ وہ مسجد اقصیٰ ہے، جب مصطفیٰ کریم معراج کی رات گئے تو طیبہ سے مسجد اقصیٰ پہ لے گئے، اور مسجد اقصیٰ میں جا کے حضور نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی۔ وہاں جا کے اقصیٰ دے وچ پڑھ کے نماز، نبیاں نے بھی ایہو کیا، تیرے جیا کوئی نہیں۔ حضور نے وہاں امامت کروائی۔ پھر جب حضور واپس تشریف لائے تو مصطفیٰ کریم نے لوگوں کو بتایا کہ میں معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں گیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے محمد، کفار و مشرکین نے سوال کیے، کہا کہ آپ اگر مسجد اقصیٰ میں گئے تھے، بتائیں کتنے اس کے دروازے، کتنی کھڑکیاں، کتنے روشن دان، کتنے پلر ہیں؟ تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو میرے سامنے لا کھڑا کر دیا، تو میں نے پوری مسجد اقصیٰ کو دیکھ کر لوگوں کو بتایا کہ اس کے اتنے دروازے، اتنی کھڑکیاں، اتنے روشن دان ہیں۔ تو اگر دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ ایک بار مصطفیٰ کریم طیبہ سے مسجد اقصیٰ گئے، اور دوسری بار مسجد اقصیٰ حضور کے دیدار کے لیے طیبہ آئی۔ یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اور پھر آج دیکھیں 45 ملکوں کی اسلامی فوج کہاں ہے؟ کس مقصد کے لیے ہم فوج بنائے گی؟ اسلامی ملک کہاں سو رہے ہیں؟ اور وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں غائب ہیں؟ اگر ایک کتا بھی مر جائے تو ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اور یہ موم بتی مافیا یہ کہاں ہے؟ آج ان کو مسلمانوں پہ ظلم و ستم نظر نہیں آ رہا۔ ایک عیسائی پہ اگر تھوڑا سا ظلم ہو جائے، ایک کافر پہ تھوڑا سا انگریز پہ ظلم ہو جائے، پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے۔ آج یہ لبرل کدھر ہیں؟ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اور ہمارے ملک پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم عالمی سطح پہ آواز اٹھائیں گے۔ آپ بتاؤ، کشمیر کا جو حال ہوا، تم نے عالمی سطح پہ آواز اٹھائی تو کیا بنا؟ کیا نتیجہ نکلا؟ اور جب فرانس میں گستاخانہ خاکے شائع کیے گئے، تم نے تب بھی تو آواز اٹھائی تھی وہاں جا کے عالمی سطح پہ، اقوام متحدہ میں، تب کیا بنا؟ بتاؤ کہ یہ ریئیکشن ہوا اس کا؟ اور پھر یہ بتائیں، آج اگر آپ آواز اٹھاتے ہیں تو کفار آپ کا ساتھ دیں گے؟ یہ کفار تو ان کی پشپنائی کر رہے ہیں اسرائیل کی، تو یہ کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں دینے والے۔ آج تمام 45 ملکوں کی اسلامی فوج خاموشی سے بیٹھ گئی ہے، وہ ناداں سجدے میں گر گئے جب وقت قیامت